وہ ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو ایک تعبیر کرنے والا بلایا، اس کو کہنے لگے میں نے خواب دیکھی ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے تعبیر کی، وہ کہنے لگا بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں آپ کی زندگی میں آپ کے سارے رشتہ دار، بال بچہ، بہن بھائی سب فوت ہو گئے۔ بادشاہ نے تلوار منگائی اور تعبیر بتانے والا بھی باپ، اس نے کہا سب کے بغیر جی کے کیا کری؟ اس نے ایک اور بلایا تعبیر والا، اسے کہا تعبیر بکاؤ، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت نے کہا بادشاہ سلامت، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ ہمیں اچھا کہے، یہ خیال سرے سے درست ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا مسلمان ہو گئی، اللہ کو ماننے لگی ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے لگی ہے، تو آپ کو سارے اچھا کیسے کہہ دیں گے؟ جب رب رسول کے بارے میں ابھی سارے لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، مطیع اور فرما بردار، تو آپ کا یہ دعویٰ کیسے ہے؟ آپ یہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک شخص کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا حضور بڑا ہی اچھا آدمی تھا، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے غلطی ہو گئی، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ تو ذو منع بندہ تھا، ذو وجہین تھا، دو منہوں والا تھا، جس کے پاس جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا۔ اس نے تو سب کو راضی رکھنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی، لہذا یہ درست نہیں تھا۔ اگر یہ بندہ سچا ہوتا، حق بات کہتا، تو لوگ اس کے مخالف بھی ہوتے۔ اگر یہ صحیح رستے پر ہوتا تو لوگ اسے برا کہنے والے بھی ہوتے۔ تو چونکہ یہ درست نہیں تھا، باتیں چھپاتا تھا، غلطیاں کرتا تھا، جدھر جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا، لہذا کوئی اسے برا نہیں کہتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق بات نہیں کہتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی خود ایک دن گزر رہے تھے گلی سے، مرید شاگرد عقیدت مند ساتھ تھے، تو ایک شخص نے آپ سے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا او زندیق، یعنی اے بے دین، او زندیق۔ جب اس نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کے شاگردوں کو بڑا برا لگا، غصہ آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کے اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ ہنسے، فرمانے لگے یار سارے بغداد کو میرا ایک ہی نام یاد تھا کہ میں دیندار ہوں، تو نے اچھا کیا ایک اور نام بھی یاد کرا دیا ہے۔ چلو ایک اور نام بھی لوگوں کو یاد ہو گیا، پہلے سارے بغداد کو میرا بولیے ایک ہی نام پتا تھا کہ جنید، بڑا اچھا کیا تو نے۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری ملک العلماء، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو نا بے شمار خط آتے تھے، اب تو ٹیلی فون کا رواج ہے، تو اس زمانے میں خطوط ہی، ویسے خط بھی بڑا شاندار ہوتا تھا، بندہ سوچ سمجھ کے تو لکھ لیتا تھا نا، تو بڑے خط آتے تھے اعلیٰ حضرت کو، خطوط پر ہی آپ جواب دیا کرتے تھے۔ خط آتے، کسی نے کسی لقب سے پکارا ہے، کسی نے کسی نام سے پکارا ہے، کسی نے ایک خط آیا تو اس میں بڑے غلط لفظ لکھے تھے، بڑے غلط جملے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ملامتی لوگ جو ملامت کرنے والے ہوتے، انہیں بڑی تکلیف پہنچائی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ علیہ نے وہ خط جب پڑھا تو بڑا غصہ آیا، بڑا جلال۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیا ہوا؟ عرض کی اور اس نے بڑے برے لفظ لکھے ہیں، میں اس پر مقدمہ کروں گا، کیس کروں گا، عدالت جاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ پہلے جس نے پیارے لفظ لکھے ہیں پہلے اس کے لیے انعام کا اعلان کرنا، پہلے کوئی جائیداد دے، کوئی تحفہ دے، پھر اس پر مقدمہ بھی کر لینا۔ فرمایا اگر اتنے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں تو دو چار ایسے ہیں بھی، تو میں یہ کہا کرتا ہوں چلو نظر نہیں لگتی، کیا ہوتا ہے بولیے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، چلو نظر نہیں لگتی، کو دو چار ہوں بھی تو نظر کوئی حرج نہیں، نظر نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یا تو ان کو انعام دو، ان کے نام جائیداد کراؤ، تو پھر تکلیف دینے والوں پر مقدمے بھی کر لینا، تو اگر وہاں تمہیں نام نہیں دے رہے تو پھر یہاں تمہیں مقدمہ کرنے کی حق بات پر، سچی بات پر آپ مستقل مزاجی اختیار کریں، آپ ٹھہریں، پھر آپ کو کوئی کیا کہہ رہا ہے
کوئی آپ کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے، پھر آپ اس بات سے نکل آئیں، پھر آپ اس سے نکلیں۔ میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے بازار بھی چلے گئے تھے، عکاظ کی منڈیوں میں بھی حضور چلے گئے۔ نبی پاک نے ایک کافر کے ہر سوال کا جواب دیا، اور جب دین کی تکمیل ہونے لگی مدینہ منورہ میں تو کافر ختم ہوئے تو منافق کھڑے ہو گئے۔ پوری صورتیں ہیں منافقین کے بارے میں۔ ادھر سے معاملہ ختم ہوا تو ادھر سے کبھی حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر شکوہ کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے، کبھی کوئی بات کرتے۔ لیکن میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ڈٹ کر، کھڑے ہو کر، استقامت کے ساتھ ہر بات کو سنا اور امت کو یہ پیغام دیا کہ تم نے سچی بات پر کھڑے رہنا ہے، تم نے دائیں بائیں پلٹنا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ ہے، امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے، 14 جلدوں میں کتاب لکھی آپ نے حدیث پاک کی، مسند امام احمد بن حنبل، اور کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا امام صاحب کی تحریریں پڑھ کے۔ اتنے بڑے آدمی، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو فتنہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دین کا نام لے کے بعض اوقات فتنہ کرتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی جب آیا تھا تو وہ تشریحات ہی کرتا تھا معاذ اللہ دین کی، کبھی اپنے آپ کو محدث کہتا تھا، کبھی مفسر کہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ مجدد بننے لگا، پھر کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، بروزی۔ پھر اس بے ایمان نے کھل کر اپنے باطن میں چھپی ہوئی ہر غلاظت کا ذکر کرنا شروع کیا۔ تو دین کے اندر داخل ہو کر دین کا نام لے کر جو فتنے برپا کیے جاتے، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دین کا نام لے کر، لبادہ اوڑھ کر، لائسنس لے کر دین کا جو فتنے لوگ برپا کرتے، بڑے خطرناک، بڑے خوفناک وہ بھی فتنے ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا، خلق قرآن کا، کہ قرآن اللہ کی تخلیق ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ لوگ گنجائشیں نکالتے ہیں نا اس طرح کے جملے کہ لوگوں کو کیسے قرآن پاک سے یا حضور کے فرمان سے یا دین سے دور کیا جائے، تو تعویلات کرتے ہیں۔ ایک فتنہ تھا، امام صاحب نے ڈٹ کے فتویٰ دیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ امام صاحب نے اعلان کیا، ڈٹے، تو بادشاہ وقت نے آپ کو قید کر دیا، پولیس بھیجی، امام صاحب کو پکڑ کے لے گئی۔ جیل میں جانا کو برا نہیں، سارے جیل میں قیدی برے نہیں ہوتے، جیل میں تو حضرت یوسف بھی رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں، سارے لوگ جرم کر کے نہیں آئے ہوتے، کچھ عدل کر کے بھی جیل میں آئے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا غلط ترجمہ نہ کر لینا، جیل میں برے بھی ہوتے ہیں، برے بھی جیلوں میں اپنی مرضی کی لائنیں بھی لوگ بنا لیتے ہیں نا، تو اچھے لوگ بھی بعض اوقات بعض آزمائشوں کے سبب جیلوں میں جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کر کے لے گئے نا، امام صاحب کچھ دن جیل میں رہے، جب واپس تشریف لائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ابو الحسن نام کا ایک چور تھا، ابو الحسن نام کا پکا چور تھا۔ پکے چوروں کا بھی سب کو پتہ ہوتا ہے نا، سارا بغداد جانتا تھا کہ پکا چور ہے۔ لیکن امام صاحب کچھ مہینے جیل میں رہ کے واپس آئے تو ہر نماز کے بعد اس چور کے لیے دعا کرتے، کہتے اللہ ابو الحسن پہ رحم فرما، اللہ اس پر، حد ہو گئی حضرت، چور سے ملاقات۔ اب آپ جیل جائیں گے تو ایسے لوگوں سے ملاقاتیں تو ہوں گی نا، قاتلوں سے بھی، چوروں سے بھی، دہشت گردوں سے بھی، تخریب کاروں سے بھی۔ امام صاحب کی ملاقات ہو گئی تھانے میں، جیل میں، ہر نماز کے بعد دعا کرتے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا ابا جی اس چور کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو نماز میں بڑے نمازی شریک ہوتے ہیں، کسی نمازی کا خیال کہیں جاتا ہے، کسی کا کہیں جاتا ہے، تو آپ بتا ہی دیں بات کیا ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے یار ہے وہ چور، پر اس نے مجھے ایک بہت بڑی نصیحت کر دی چور نے۔ ہم تو محدثین اور علماء کی بات نہیں نہ سنتے، تو نصیحت لینے والے کہتے ہیں جہاں سے اچھی بات ملے وہاں سے لے لو۔ کہتے ہیں چور نے مجھے ایک نصیحت کی، حضور وہ کیا؟ کہتے ہیں جب میں تھانے میں گیا تو وہ بھی تھانے میں تھا، میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضور آپ حق اور سچ پہ ہیں، حضور آپ حق اور سچ پہ۔ کہنے لگا میں چور ہوں، چوری کے الزام میں آیا ہوں، پہلی دفعہ نہیں آیا، کئی دفعہ آ چکا ہوں، بادشاہ اور کوتوال کے ہاں میرا نام درج ہے، کئی دفعہ آ چکا ہوں، میرا ان کے پاس نام درج ہے،
کہ مجھے بڑا مارتے ہیں پر میں برا ہوں تو برائی پہ ڈٹا ہوا ہوں، میں کبھی باز نہیں آیا کہ مجھے مارتے ہیں، میری ضمانت ہوتی ہے، پھر جاتا ہوں برا کام کرتا ہوں۔ کہنے لگا حضور اگر میں برے کام پہ ڈٹا ہوں تو خیال رکھنا آپ تو اچھا کام کر کے آئے ہیں، حضور ذرا ڈٹ کے رہنا، دیکھنا ذرا ڈٹ کے رہنا، اس میں کوئی کمزوری نہ دکھانا، وہ اچھے کام کے لیے آئے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے اس کی بات یاد رہ گئی، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کہیں گے جیل گئے ہیں تو تھانے گئے ہیں تو کچہری گئے ہیں تو یہ ہوا ہے تو فلاں ہوا، نا 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 نا، نے ڈٹنا ہے اور ڈٹ کے رہنا ہے۔ دوستو اس تک لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کہاں کھڑے ہیں، اس کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں آپ حق پہ ہیں۔ شریر کا کام تو شرارت کرنا ہے، جو شریر ہے اس کا کام، سانپ کا کام کیا ہے؟ ڈسنا، وہ تو ڈسے گا، شریر تو شرارت کرے گا چونکہ اس کے مزاج میں شرارت ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا راستہ ٹھیک ہے، آپ حق پہ ہیں، پھر آپ کو شریر کی پرواہ نہیں کرنی، ڈسنے والے کی پرواہ نہیں کرنی، رب رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کام کو جاری رکھنا ہے۔ ایک سیانہ بندہ ہوتا ہے، وہ دو گروپوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، وہ دو گروہوں کے اندر پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، قبیلے کے، برادری کے، خاندان کے لوگوں میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، یہ بندہ صلح کرا سکتا تھا، طاقت تھی، اس کو پتا تھا لوگ میری بات مانیں گے، اس نے مداخلت کی، یہ آگے بڑھا، فوراً ایک شخص نے کہہ دیا تیرا کیا لالچ ہے، چودھری بننا چاہتا ہے، تو سردار بننا چاہتا ہے؟ اب یہ کہتا ہے جناب چونکہ لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ میں سردار بننا چاہتا ہوں، لہذا میں نہیں صلح کراتا، لڑے رہو۔ حالانکہ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو گروہوں میں جو صلح کرائے گا رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب اگر اس نے اس لیے صلح کرانی تھی واقعی کہ یہ دونوں گروہ مجھے چودھری مانے، تو پھر تو ایک نے انکار کر دیا کہ میں چودھری نہیں مانتا، تو یہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو اگر اس لیے صلح کرانی تھی کہ رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے، تو پھر کوئی اچھا کہے یا برا کہے، اس کو چاہیے یہ آگے بڑھے اور 2 لوگوں کے سروں کو جوڑ دے، صلح کرا دے، اطمینان کرا دے، شعور کرا دے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کا کیا مطمع نظر ہے، تو ہم بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط فیصلے ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ لوگوں کی یہاں رائے کیا ہے، اچھا کہہ رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے۔ اب یہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار۔ یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں، 2-3 دن کا بن جاؤ۔ کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس۔ اس نے کہا بتائیے۔ میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا، لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے۔ تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں، ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر، چھوٹی سی عادت۔ بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے، کہ ایک چھوٹی سی عادت ہے۔ کہ وہ کون سی؟ تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہونا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی، اور کبھی برف جمی ہونا گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی۔ میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوتا۔ یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں نے کبھی مالک سے سائے کا سوال نہیں کیا، اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا بنے گا فلاں چیز کا۔ میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے، تو میں مطمئن رہتا ہوں۔
تو آپ بھی وہ نیک آدمی وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اسے چھوٹی سی عادت نہ بتا، تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر۔ جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے حق میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے، پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے، پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے، پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ مر جائے اور اس کی ہر چیز مجھے مل جائے، پھر ہمارا مزاج پھر ہماری طبیعت یہ نہیں رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کرے، اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں۔ دیکھیں نا، جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کیے، وہ اللہ نے ہمارے لیے جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے، جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا، اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتا ہے نا، مقلب القلوب ہے، لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنا مزاج بدلے، تاکہ معاشرے میں یہ جو گھٹن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو چھینا چھانی ہے، یہ جو ایک دوسرے پر لوگوں کی نظریں ترچھی ہیں، یہ ختم ہو، سمجھیں کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر دی۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، میں کہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جو سب سے اچھے ماں باپ تھے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو سب سے بہترین اساتذہ تھے نا ان کا دروازہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو جس شیخ جس پیر کو اللہ نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی اس کا دروازہ اللہ نے مجھے دکھایا، اور اس کے بعد اتنے تابع دار شاگرد میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے، اور اتنے وفادار پیر بھائی اور مرید میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے۔ میں اس بات پر، اور میں بات اس لیے نہیں کر رہا، میں آپ کو دل کی گہرائی سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ عنوان زندگی ہے، یہ روح زندگی ہے۔ میں کبھی کبھی بڑے ناز کے ساتھ سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا خوش نصیب شخص ہو۔ اب یہ بات صرف سوچنے کی ہے، 100 لوگوں میں سے اگر ان 2 پہ ہی بندہ غور کرے جو نافرمان ہے تو پھر زندگی آگے چل سکتی؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اگر کسی شخص کے ساتھ تیرے 20 سال گزرے اور تو صرف اس ایک دن کو یاد رکھے جس دن میں اس نے تکلیف دی تھی تو پھر یہ تیری زیادتی ہے۔ تو باقی ان دنوں کو کیوں نہیں یاد رکھتا جن دنوں میں اس کے تیرے ساتھ محبت والا معاملہ فرمایا، خدمت والا، راضی دل رضا کا مزاج بنائے۔ یہ مسلمان کے ایمان کا حسن ہے، یہ مسلمان کے کردار کا کمال ہے، یہ مسلمان کی سوچ کا بلند معیار ہے، یہ مسلمان کا اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بیمار ہو گیا، بڑے پیارے ہوتے ہیں نا بیٹے، آپ بڑے پریشان تھے، شدید پریشان۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بڑی تکلیف میں دیکھا، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹا انتقال کر گیا، لیکن کہتے ہیں جب ہم تعزیت کے لیے گئے تو ہم نے ان کے چہرے پر بہت ساری سکون کو، بہت ساری راحت کو دیکھا۔ بیٹا انتقال کر گیا، جب وہ بیمار تھا تو پریشان تھے، اب جب انتقال کر گیا تو سکون میں۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان سے سوال کیا کہ حضور اس وقت آپ پریشان تھے، انتقال کے بعد تو لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اب آپ سکون میں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے جب تک میری ڈیوٹی تھی میں پریشان تھا، خدمت کر رہا تھا، نوکری کر رہا تھا، اب میں اسے اس کے پاس چھوڑ آیا ہوں جو مجھ سے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو مجھ سے کئی ہزار گنا بڑھ کے اس پر توجہ کرنے والا ہے۔ اب مجھے پریشانی، اب میرا قریب مجھ سے کہیں بڑھ کر اس کا خیال رکھے گا، اسے سکون دے گا، اسے راحت دے گا، اور میں اپنے رب کے فیصلے پر بڑا راضی ہوں۔ اس نے جو بہتر سمجھا اس نے میرے حق میں وہ فیصلہ۔ حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات بزرگ تھے، مستجاب الدعوات۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حج کرنے گیا تو میں طواف وداع کرنے گیا، حج کا آخری رکن ہوتا ہے، بس آتا ہے نا آفاقی حاجی تو طواف وداع کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں طواف وداع کرنے گیا تو طواف وداع کے موقع پر میں نے دیکھا کہ جتنا رش حجر اسود کے پاس ہے اتنا ہی حضرت ابن وقاص کے پاس بھی ہے۔ شاید سمجھ نہیں آئی آپ کو میری بات۔ حجر اسود کے پاس
وہ بڑا رش ہوتا ہے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے بوسہ لینے. جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے اتنے ہی لوگ حضرت سیدنا ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کھڑے تھے. تو کہتے مجھے تعجب ہوا. عبداللہ بن سعید کہتے میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نابینا ہے, آنکھوں سے نظر نہیں آتا. لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آ رہے ہیں اور فرماتے میں نے عجیب حال دیکھا, بیمار ترین شخص ان کے سامنے آ کے بیٹھا, حضور میرے لیے دعا کر دیں. تو فرماتے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہیں اسی وقت میں نے دیکھا اللہ نے اس بندے کو شفا فرمایا. میں نے دیکھا مقروض دعا کرا رہے ہیں, بیمار, بے اولاد, جو بھی دعا ان سے کراتا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا. حضرت عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں میں شام تک بیٹھا رہا, ہر نماز کے بعد رش ہوتا, میں دیکھتا رہا. فرماتے ہیں شام ہو گئی, لوگ دعائیں کرا کے چلے گئے. جب مغرب کا وقت ہوا تو نابینا تھے, پھر بھی مجھ سے کہنے لگے عبداللہ ساری دنیا نے دعائیں کرائی ہے, تو نے نہیں کرانی؟ تو صبح سے بیٹھا ہے بس دیکھے ہی جا رہا ہے, تو نے نہیں کوئی دعا کرانی؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نے دعا نہیں کرانی, ایک سوال پوچھنا ہے. تو فرمانے لگے پوچھو. تو میں نے کہا حضور سارا زمانہ جو دعا کراتا ہے اور اللہ آپ کی قبول کرتا ہے, تو ایک دعا آپ اپنے لیے بھی کر لیں, اللہ آپ کو آنکھیں عطا فرما دے. مالک جو قبول کر رہا ہے تو ایک کر لے اپنے لیے بھی. میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے, وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے, وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے. واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنے لگے ایک دعا اپنے لیے بھی کر لے. کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو بن وقاص رو پڑے, اتنا روئے کہ ان کی ہج کی بند گئی. کہنے لگے نا, جب تک رب نے چاہا اس نے مجھے آنکھیں دی, اور اب اس نے بہتر سمجھا کہ میری آنکھیں نہ رہے تو اس نے جو بہتر سمجھا میرے لیے کر دیا. میرا مالک میرے حال سے آگاہ ہے اور میرے مالک کی حکمت ہے, اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے. اور فرمایا اگر اس نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تو میں بھی اس حال پہ بڑا ہی راضی ہوں. میں اپنے مالک کے دیے ہوئے اس حال پر بڑا. مسلمان یہ سمجھ لے, اس پیغام کو پلے کے ساتھ باندھ لے. اگر اس نے جلد بازی دکھانی ہے, اگر اس نے بے راہ روی کرنی ہے, اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں مداخلت کرنی ہے, پھر یہ تو ممکن ہی نہیں. یہ ہو سکتا اس لیے کہ اس کی لگامیں کسی اور کے پاس ہیں, اس کے فیصلوں کا اختیار کسی اور کے پاس ہے. اپنے آپ کو اپنے مالک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں, وہ مجھ سے راضی ہیں, اور یہ بہت بڑی کامیابی. اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں, راضی ہونا سیکھیں. رب کریم کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی عادت بنے گی تو ایمان مضبوط ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا, فرمایا پیچھے کرو. ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے. اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے. فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو, جو مانگتا ہوں بس وہ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے, کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں, حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے, تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے, مجھے نہیں بڑھے دے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تو صحابہ اکٹھے ہو کے گئے, کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی, جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت, اب تو بڑی ریل پیل ہے, بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے, آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں, پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا, فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار, پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو, عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا, پیر ہی ننگے ہیں نا, کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات, کوئی پیار نہیں دنیا داری سے, دولت سے کوئی چکر ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا, یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے, اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے, تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا. کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, ان سے بات کرتے. تو
حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں، حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے، آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو۔ تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں، کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں، بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کو منع نہیں۔ حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا۔ فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے۔ فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے، اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے، کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی، میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے۔ عمر کو دنیا سے پیار، اور دنیا سے پیار نہیں تھا، دعا پتہ کیا تھی؟ یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک واجعل موت فی بلد حبیبک، اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا، اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے، پار جا کے نہیں، یہی میدان لگے مدینے میں، یہی موت آئے، اسباب بنا، میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا، جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے، وہ جو آپ کو زہر لگا تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر، میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی، شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے، اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم میں رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا، اسی زخم میں پردہ ہو گیا۔ میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے، کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے، پھر خود بھی زرہ پہن لی، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی، حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے تو جا رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں، میں نہیں جا سکتا؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا، بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا۔ میں تھوڑے دن کی بات ہے، ہمارے دوست کچھ پیار کرتے ہیں یہاں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ایک سسٹم ہے رمضان میں کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا،
تو میں یہ کچھ دن ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی گلی میں سے عصر کی نماز کے لیے، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز صاحب السلام علیکم، نکی جی گل کرنی سی۔ میں کہ حکم؟ وہ کدی کدائی تھوڑے سنگی کو راشن دیندے نے روزے اج۔ میں نے کہا مل جائے گا آپ کو، رمضان آئے گا تو۔ کہنے لگے پہلو نہیں مل سکتا، راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے، پہلے نہیں مل سکتا۔ تو میں ان کا بازو تھام کے کونے میں لے گیا، میں نے کہا خیر ہے، وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ روایتی ہو، روایتی بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگے منڈا 40,000 کماندا ہے تے 34,000 دے گیس دا بل آ گیا، تے میں جنی واری راتی اٹھیا نا او دے کمرے دی بتی بلدی سی پئی، آندا تے نہیں بیچارہ تکلیف ہے کہ میں انہوں آکھیا پتر راشن آ جانا ہے، تو بل دا کچھ ہی نہ کر۔ تو میں کیا حضرت صاحب نو آکھاں گا کہ انہیں سنگیاں نو آکھن، تو دوست منصب ملے ہے تو ہمیں بھول ہی گیا ہے، دائیں بائیں ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ ہمارا خیال ہے سارا خرچہ ایم این اے صاحب ہی آ کے کریں گے، وہ تو پہلے پورا کریں گے جو انہوں نے لگایا۔ غریبوں کے اشک کون پونجے گا؟ کون خیال کرے گا؟ تمہیں منصب ملا ہے تم آگے چلے گئے، واپس آؤ، اپنی سطح پر غور کرو۔ میرا مالک بڑا راضی ہوتا ہے جب غریب کے آنسو پوچھے جاتے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جب بھوکے کو روٹی کھلائی جاتی ہے۔ میرے مرشد کریم غوث پاک فرماتے میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں رب سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب تم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو۔ اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ لو یار، آؤ تھوڑی تھوڑی کر کے مدد کرے لوگوں، اور اپنے اپنے تحت کر لو، اپنے اپنے گلی محلے میں کر لو، اپنے اپنے آپ سے کر لو، لیکن بھولنا چھوڑ دو۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ ذرا پیسے آتے ہیں تو لوگ گاؤں کی رہائش ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ جا کے کسی سوسائٹی میں گھر بنا لیتے ہیں، انہیں پھر غریب نظر ہی کوئی نہیں آتا، وہ ادھر رہے ہیں تو انہیں نظر آئے نا۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا، کنز العمال میں روایت ہے، میں یہ روایت 100 دفعہ پڑھی ہوگی، میں نے بڑی بڑی پرانی اور راج کے پڑھتا ہوں، کچھ چیزیں بندہ اپنے لیے نہیں پڑھتا۔ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو حضرت عمر تلاش کر رہے ہیں، کبھی بھاگ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں ڈھونڈتے ہیں مال غنیمت کا اونٹ مل جائے۔ ایک شخص نے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کی عالی مرتبت خدمت میں، حضور کدھر بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا وہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ تو عام سی بات تھی، لوگ کہتے نہیں کسی منڈے نو آگ چھڑو، کسی بچے نو کہہ دیو، تو فوراً کہا جناب کسی غلام کو کہہ دیتے۔ تو حضرت عمر ٹھہر گئے، رخ پیچھے کیا اور پھر ڈبڈباتی آنکھوں سے آنسو چھلکے فرمانے لگے تمہیں خطاب کے بیٹے عمر سے بڑا غلام کو نظر آتا ہے؟ میں بھی تو غلام ہی ہوں نا، میں بھی تو غلام ہوں، غلام ہی ڈھونڈ رہا ہے، میں اور کسی کو کیا غلام سمجھوں، میں بھی تو غلام ہی ہوں۔ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور فرما بردار ایسے کہ عمر اشارہ کرے تو لوگ جانے تھیلیوں پہ رکھ کے آ جائیں، پر وہ فرماتے ہیں غلام ہی تو ہوں، میں غلام ہی ہوں۔ میرے دوست منصب ملے ہیں، ہم بڑی چیزیں بھولتے جا رہے ہیں، منصب ملنے پر چیزوں کو نہیں بھلائیں، لوگوں کا خیال کریں۔ بس آخری باتیں چند آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ مہربانی کریں، ہم تصوف اور طریقت کے لوگ ہیں، خانقاہی لوگ ہیں، درد سوز والے لوگ ہیں، نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی، کبھی نہ شکری نہ کرے، جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کرے اور ہر حال میں شکر ادا کرے، کہے مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی، فضل ہو گیا۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے. فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے او تم کون ہو, کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوا. وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے. وجود ٹھلے. میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے. کبھی آپ نے موم بتی دیکھی ہے, اس کا وجود ڈھلتا ہے. ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی ہے, اس روشنی کی وجہ سے وہ ٹھلتی جاتی ہے ٹھلتی ہے. وہ نعمت بڑی ہے, میرے اوپر نور ہے, لہذا وہ شکر میں ساری ٹھل جاتی ہے, ملیا میٹ ہو جاتی ہے. تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ٹھلتا ہے خدا کے شکر. کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا جاتا, 1 منٹ نہ لگا. یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا, یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لگ جانے مولوی مسیحا نہیں مکمل کرتے. اور میرے دماغ میں بات اڑ گئی, پھر یہ مکمل ہو گیا. اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گئی. تو میں کہتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں شکر کرے, زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کرے, شکر کی, اور ہر حال میں کرے. 2 بجے رات وہ ایک شخص سید ابو البرکات شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ گیا تو ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناراض ہو گئے. کہنے لگے کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا, سویرے نہیں پوچھ سکتے تھے. تو سید صاحب تھے نا, کہنے لگے معبود شکر نہیں ادا کرتے, کوئی اللہ کے رسول کے دین کی بات پوچھنے آیا. آپ مقامی شکر پہ کھڑے ہو نا, آپ کو زندگی سکون میں ملے گی. تیسری بات جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبری. تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے, متکبر صرف ایک ہے, وہ اللہ ہے. اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے. پڑھا ہے نا سورہ حشر میں, اس کا ایک صفاتی نام یہ ہے کہ وہ کیوں, اس لیے کہ اسے بڑا ہی بھی نہیں, سارے چھوٹے ہیں تو وہ اکبر ہے. تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا, بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے بڑے ہیں نا. اب کرنا کیا ہے, عاجزی. نعمتیں ملے تو بندے میں عاجزی آئے. وہ یہ نہ کہتا پھر شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی, 300 بندے کو رمضان میں راشن بانٹتا ہوں, شکر ہے اللہ کا جی, غریبوں کی مدد کرتا ہوں, میں نے جی سارے حزب کی بہن بھائیوں کا بڑا. یہ شکر نہیں کر رہے آپ, یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے, تکبر نہیں. ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا, اقتدار آیا رویہ بدل گیا, 4 دن تازگی آئی رویہ بدل گیا, حالات بدل گئے. اگر آپ ناراض نہ ہو کہ جب تک دکھ تھے تسبیح بھی چل رہی تھی, جب تک تکلیف تھی سجدے بھی ہو رہے تھے. آسانی ہوئی ہے تو سب بھول گئے, یاد ہی نہیں رہا. میرے عزیزو یاد رکھنا کہ تکبر نہیں, اللہ کی نعمت پر کبھی تکبر نہیں, ہمیشہ عاجزی, جھک جانا. بڑی سادی مثال ہے اور سب کو یاد ہے, درخت کو پھل لگ جائے تو ٹہنیاں جھک جاتی ہے, اور جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھل لگا ہوا ہے. اور اگر درخت کھڑا ہو, ٹہنیاں بھی کھڑی ہو, اکڑی ہوئی ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل کوئی نہیں. جو بندہ آپ کو جھکا ہوا ملے نا, عاجزی کرتا ملے, سمجھو پھلدار ہے. لیکن اگر تکبر نظر آئے معاذ اللہ, تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں سمجھا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار ہے, لوگ رشک کرتے تھے اس کے پیسوں پر, اور ایسا مالدار کہ جس کے خزانوں کی چابیاں کو اونٹ اٹھایا کرتے تھے, پیسہ ہی پیسہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سکا تو کہنے لگا اب آپ نے بعد اللہ پیسے بھی لینے شروع کر دے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں, تو بہت سارے لوگ اس کے آنے جانے پر رشک کرتے تھے, لیکن پھر تکبر کیا نا اس نے, نعمت پر شکر کی بجائے تکبر کیا نا, تو اللہ نے زمین کو حکم دیا, رب کریم نے اسے زمین میں مال اور خزانے سمیت دھسا دیے, زمین میں غرق ہو گیا. کیوں کہ اللہ کی نعمت میں متکبر ہے. اگر آج سی ہو جائے ان کے ساری, اور یار روب اور دبدبا تو حضرت عمر کا تھا, 24 لاکھ مربع میل بے حکومت تھی, دنیا ڈرتی تھی, امن تھا. عمر ہوتی تھی دنیا میں, اور عمر باغ میں کھڑے ہو کے کہہ دیتے اچھا خنطام کا بیٹا اور امیر المومنین, اچھا اب امیر بن گیا ہے. یاد رکھنا, خود اپنے آپ سے خطاب کر, یاد رکھنا صحیح سے چلنا,
ورنہ قیامت میں رب کا سامنا نہیں کر سکے گا تو اپنے آپ سے خود احتسابی تکبر سے نعمتیں چلی جاتی۔ سوال نعمت ہوتا۔ ایک خاتون ہے بڑی نیک، تاریخ میں گزری ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ بیاہ ہی گئی، میری پہلی شادی ہوئی ایک جگہ پہ، تو دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور اس کی حالت بڑی خستہ تھی، تو میرے شوہر نے نا اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کا عمر فضل ہے اور اس کی حالت بڑی پتلی ہے، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، تو 4 پیسے دے دے تو عرض کیا ہے؟ کہنے لگا قتل نہیں۔ میں نے منع کر دیا تو ختم ہوگی بات۔ تو بی بی کہتی ہے میرے پاس اپنے ذاتی پیسے بھی بڑے ہوئے تھے جو میکے کی طرف سے مجھے ملے، تو ذرا میرا خامد سائٹ پہ ہوا تو میں نے نظر بچا کے نا اس فقیر کو 4 پیسے دے دیے، کیونکہ زیادہ ہی اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ تو کہتی میں پیچھے پلٹی تو شوہر پیچھے کھڑا تھا، اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دیے، اس نے مجھے طلاق دیے۔ کہتے ہیں بڑی تکلیف میں تھی، اپنے دل میں سوچتی تھی مالک میں نے تو تیرا بندہ جان کے اس کی مدد کی اور مجھے یہ سزا ملی ہے۔ فرماتی عدت گزر گئی، میرا والد پریشان تھا، پھر ایک رشتہ آیا، میرا نکاح ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا نیک شوہر دیا، اتنا کمال آدمی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا۔ کمال شوہر اللہ نے مجھے دیا، نیک، صالح، محبت کرنے والا۔ فرماتی ہے اسی طرح میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ دستک تھی، تو میں شوق میں اٹھی، ہم نے شوہر سے کہا میں دے کے آؤں فقیر کو، کہنے لگا جتنا مرضی دے دو۔ کہتے دروازے پہ گئی تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویک سچن دین تھے کسے نی پیش نہ جاوے، انہیں مالا والے تر تر رولے تے منگتے تخت بٹھاوے، کوئی سجناؤ کسے نکارا مل دئی کوئی کعبے و خالی آوے۔ وہ میرا پہلا شوہر کروا دے، کہ وہ بھی تڑپ گیا۔ کل تک تکبر تھا، غرور تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم کسی غریب کو کیا دیں، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ دروازہ بھیک مانگ رہا تھا۔ نہ قدری، نہ شکری، تکبر، یہ زوال نعمت کا باعث بنتا، انسان کے پاس سے نعمت رخصت ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک چوتھی بات جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو صرف اپنا حق سمجھ لینا۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا وہ سارا ہمارا نہیں ہوتا، اس میں مسکین کا بھی حق ہوتا، یتیم کا بھی حق، کمزور کا بھی حق ہوتا، سائل کا بھی حق ہوتا ہے۔ سخت جملہ ہے اور چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کڑوی گولی سے بھی فرق پڑتا ہے۔ 5 لوگوں کو اللہ نعمت دیتا ہے، وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، اور کسی کو دے کے احسان جتلاتے ہیں۔ میں ایک محفل میں گیا تو مجھے کہنے لگے 2 عمرے کے ٹکٹ بھی ہم نے دینے ہیں، تو آپ نکال کے دیں۔ میں کہا جنہوں دینے تھے چپ کر کے دے دیو، یہ نہیں دیے جاتے۔ آپ نے اس کی فوٹو ہی بنانی ہے، کسی کو عمرہ کرا رہے ہو چپ کر کے دے دو، ختم ہوگی بات۔ بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی کرانی ہے تو وہ ساری لائنوں میں بنا کے تصویریں بنا دیں گی نیازو۔ آپ سانپ بن کر نہ بیٹھے، اللہ نے جو نعمت دی ہے، اور مشکات میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں جو رزق دیتا ہے تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی برکت سے عطا کرتا ہے، تو ان کی برکت سے تو تمہیں مل رہا ہے۔